سزائے موت کے قیدی کے جو آخری الفاظ تھے، اس نے پوری دنیا کو سوچنے پہ مجبور بھی کر دیا اور رلا بھی دیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی آخری خواہش، اور پھر جو اس نے آخری الفاظ بولے، وہ اس کے اوپر کافی لوگ سوچنے پہ مجبور بھی ہو گئے کہ موت سامنے نظر آ رہی ہو تو پھر بھی انسان اس طرح کے الفاظ ادا کرے۔ ایک جیل کا جو ہے وہ سروے کیا گیا، اور وہاں پہ سزائے موت کا جو قیدی تھا، اس سے جب اینکر نے انٹرویو کیا اور جو سزائے موت سنا دی جاتی ہے، جب تو اس کے بعد جلاد جو ہوتا ہے، جو تختہ دار پہ لٹکاتا ہے بندے کو، اس سے بھی جب پوچھا گیا تو اس نے آگے سے کیا کرا، اس ولاگ میں بتانے جا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ ہم دنیا میں آئے ہیں کسی مقصد کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غصے کو حرام قرار دیا ہے کہ غصہ جب آئے تو وضو کر لیا جائے، اور غصے میں ہی انسان سے سارے غلط کام ہوتے ہیں۔ کبھی خوشی میں بھی کوئی کسی کو مارتا ہے، اس طرح سے لوگوں کے ہاتھوں سے غلط کام ہو جاتے ہیں، پھر اس کی سزا ملتی ہے، اور سزا کسی کو سزائے موت ہوتی ہے اور کسی کو عمر قید ہو جاتی ہے۔ عمر قید کا مطلب ہے کہ 25 سال کی عمر قید ہو گئی، اور سزائے موت جو ہے وہ جج جب سنا دیتا ہے اور اس کے بعد اس قلم کو بھی توڑ دیا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ سزا سنائی جاتی ہے۔ پھر وہ ایک دن مقرر کیا جاتا ہے، اور جو مرنے والا شخص ہوتا ہے جس کو سزائے موت دی جا رہی ہوتی ہے، اس کے وزن کے مطابق ہی وہ رسی اور وہ سارا جو ہے وہ دائرہ سیٹ کیا جاتا ہے۔ صبح کے ٹائم تقریباً لایا جاتا ہے جب سزائے موت دی جاتی ہے، جس میں ڈاکٹر جو ہے ان کا مکمل چیک اپ کرتے ہیں، پھر ان کو غسل دیا جاتا ہے، اور اس سے ایک رات یا ایک دن پہلے جو ہے گھر والوں سے ملاقات بھی کروائی جاتی ہے اور آخری خواہش پوچھی بھی جاتی ہے۔ تو آخری خواہش موسٹلی پوری بھی نہیں کی جاتی، ضروری نہیں کہ ہر قیدی کی آخری خواہش جو ہے وہ پوری بھی کی جائے۔ تو فرض کریں اگر آخری خواہش میں قیدی کہہ دے کہ مجھے معاف کر دیں، تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن ایک سے جو ہے وہ کیس میں اس طرح سے بھی ہوا تھا کہ سزائے موت کا جو قیدی تھا اس نے بڑی دفعہ کہا تھا کہ مجھے معاف کر دیں، لیکن گھر والوں نے معاف نہیں کیا تھا۔ لیکن جب اس کو تختہ دار پہ لٹکایا جا رہا تھا تو اس وقت گھر والوں کے جو مدعی تھے ان کے دل میں کوئی رحم آ گیا، اور انہوں نے کہا، جب اس کو اینڈ ٹائم پہ لے کے جا رہے تو انہوں نے کہا تھا کہ جس کو ہم نے دل سے معاف کیا، تو اس کی سزائے موت جو ہے وہ ٹال دی گئی۔ ایک جیل کا سروے ہوا ہے، اور ایک اینکر جو ہے اس نے جا کر سزائے موت کا جو قیدی تھا اس سے پوچھا کہ آپ کس جرم میں یہاں پہ آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے اوپر جو ہے وہ قتل کا کیس تھا، لیکن میں بے گناہ ہوں، اور میں بے گناہ ہونے کے باوجود جو ہے فیصلہ لکھا گیا ہے اور میں تختہ دار پہ لٹکایا جاؤں گا، اور میں بھی اس ٹائم وہ ہمارے درمیان موجود نہ ہو، اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا ہو۔ شاید آپ کو ونڈو میں تصویر بھی اس بندے کی نظر آ رہی ہے۔ جلاد جو ہے وہ بھی ساتھ تھا، اور جلاد سے پوچھا گیا کہ آپ کو کبھی ترس نہیں آیا؟ اس نے کہا ہمیں کیوں ترس آئے گا، جب ایک فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے تو ہم یہاں پہ نوکری کرتے ہیں اور ہم اس کی فیصلے کی پیروی کرتے ہیں، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے 25 سے زائد لوگوں کو سزائے موت یعنی کہ جن کو ہوئی ہوئی تھی ان کو تختہ دار پہ لٹکایا ہے، اور آج تک میرے ایک بھی دفعہ ہاتھ نہیں کانپے۔ تو سوچیں وہ ہاتھ کتنے جاندار ہوں گے جن کو ایک دفعہ بھی کبھی رحم نہیں آیا، خوف نہیں آیا، جو کانپے نہیں ہوتا ہے نا بندے کے دل میں کبھی آتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے جو ہے لیور کو کھینچنا ہے، اور بندے نے جو ہے اگلے لمحے اس کی موت واقع ہو جانی ہے، تو بندہ سوچتا ہے اس بارے میں۔ لیکن جلاد نے کہا کہ میں نے آج تک اس بارے میں نہیں سوچا۔ جو سزائے موت کا قیدی تھا جب اس سے پوچھا گیا، اینکر نے پوچھا جی آپ کی آخری خواہش، اس نے کہا میری آخری خواہش کوئی بھی نہیں ہے۔ موسٹلی لوگ یہی بولتے ہیں کہ میری آخری خواہش کوئی نہیں، کوئی کہتے ہیں گھر والوں سے ملوا دے، کوئی کچھ ڈفرینٹ لوگ بات بھی کرتے ہوں گے۔ اس نے کہا میری آخری خواہش کوئی نہیں ہے، بہرحال البتہ میرے آخری الفاظ ضرور ہیں جو میں مرنے سے پہلے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اور آخری الفاظ جو ہیں وہ اس کے یہ تھے کہ آپ جو ہے وہ غصہ نہ کیا کریں، اور آپ جو ہے وہ مسکرایا کریں، خوش رہا کریں، غصہ نہ کریں، خوش رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں، کیونکہ میں جو غصہ نہیں بھی کرتا تھا تو مجھے نجائز جو ہے وہ پکڑوا دیا گیا ہے۔ منہ پہ داڑھی ہے اور سر پہ ٹوپی بھی تھی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ گناہ بے گناہ ہے، یہ گنہگار نہیں ہوگا۔ میں بھی اب ہر قیدی اس طرح ہی کہتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ الزام ہے، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، لیکن بعض قیدی جو ہیں وہ منہ سے قبول بھی کر لیتے ہیں۔
تو اس نے کہا جی خوش رہیں اور غصہ نہ کریں، یہ بڑے اس کے اچھے الفاظ ہیں جو اس نے لوگوں کو بتایا کہ سارے کام غصے میں ہی غلط ہوتے ہیں، غصے میں لوگ طلاق بھی دے دیتے ہیں، غصے میں لوگ قتل بھی کر دیتے ہیں، غصے میں لوگ جو ہے وہ اس طرح کے کام کر جاتے ہیں کہ پچھتانے سے پھر بعد میں وہ کام جو غلط کام کیا ہوتا ہے وہ واپس بھی نہیں آتا۔ تو غصہ جو ہے اس کے اوپر قابو رکھنا چاہیے، کیونکہ زندگی جو ہے چند دن کی ہے اور اس کے بعد اندھیری رات ہو جانی ہے، قبر میں بند ہو جانا ہے، کبھی نہ کھلنے والی قبر، کبھی بھی وہ کھلے گی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی اس قبر پہ آئے گا بھی نہیں، زندہ تو پھر ہم ایک دوسرے سے تعلقات توڑ کے سالوں گزار دیتے ہیں، نہیں ملتے۔ اور میرے خیال میں کئی رشتہ داریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن سے ہم قطع کلمی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نہیں ملتے، تو رشتہ داروں سے تعلقات بھی نہیں توڑنے چاہیے اور غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس قیدی نے کہا جی میں بے گناہ یہاں پہ پکڑا ہوا ہوں اور میری سزا جو ہے وہ بھی مجھے بے بنیاد دی گئی ہے، میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی قتل نہیں کیا، لیکن فیصلہ غلط ہو گیا ہے۔ تو ہمارے جو اعلیٰ عہدے داران ہوتے ہیں، ہمارے جج صاحبان، ہماری پولیس، ہمارے لائر جو ہے نا، یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک جو اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہوا ہے، جس عہدے پر آپ فائز ہیں، اس کے اوپر آپ بیٹھ کے اگر آپ کو کوئی فیصلہ دیا گیا تو آپ اس میں جو ہے نا فیصلہ انصاف کے ساتھ کریں، آپ جسٹیفائی کر لیں کہ آپ نے فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک دیا ہے، یعنی کہ تمام گواہوں اور ثبوتوں کی بنیاد پر جو ہے فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اور یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ کسی جج کے ہاتھوں کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے جس کے لیے آگے کی اس کی پکڑ ہو جائے اور ساری زندگی اس کو پچھتانا بھی پڑے۔ فلموں میں اکثر ایسا دیکھا گیا کہ جج صاحبان جو ہوتے ہیں ان سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، وہ تو ایک فلم ہوتی ہے، لیکن حقیقی زندگی میں کاش کہ کوئی تختہ دار پہ لٹکنے سے پہلے اس کی معافی ہو جائے اور جج یہ بول دے کہ میں نے یہ فیصلہ غلط کیا تھا۔ اگر چند پیسوں چند ٹکوں کی خاطر بھی کوئی وکیل یا ہماری پولیس یا کوئی جج صاحبان فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، یہ کسی کی زندگی کا سوال ہوتا ہے۔ اب یہ شخص کا دعویٰ ہے کہ میں بے گناہ ہوں لیکن میں تختہ دار پہ لٹکایا جا رہا ہوں، میرے اوپر جو ہے الزام ہے، الزام کی بنیاد پر فیصلہ سنایا گیا ہے، تو میری آخری خواہش کوئی نہیں ہے، آخری الفاظ ہیں خوش رہیں اور غصہ نہ کریں۔ جزاک اللہ خیر، میرے پاس ایک سٹوری آئی ہے میاں والی سے جہاں پہ 25 سال کی بے گناہ سزا سنائی گئی۔ وہ سٹوری کیا ہے اس کو میں کل ولاگ کے اندر بیان کروں گی اور ان قریب ان کا انٹرویو بھی کروں گی کہ شاید اب ان کی سزا تو پوری ہو گئی ہے لیکن ان کو باہر آنے کے لیے کیا چاہیے یہ آپ کو کل بتایا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیں، واقعی غصہ نہ کریں، پیار سے رہیں۔ اللہ حافظ۔